بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب ما جاء فی من اعترف علی نفسہ بالزنا، جو شخص زنا کا اقرار کرے اس کا بیان، اس کے بارے میں کیا شریعت حکم دیتی ہے۔ مالک عن زید بن اسلم ان رجلا اعترف علی نفسہ بالزنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوت فأتي بصوت جدید لم تقطع ثمرته فقال دون هذا فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا فأتي بصوت قد ركب به ولين فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصحاب من هذه الكاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله۔ حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اقرار کیا زنا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آپ نے کوڑا منگایا تو نیا کوڑا آیا جس کا سر ابھی نہیں کٹا تھا۔ آپ نے فرمایا اس سے نرم لاؤ، پھر ایک کوڑا لایا جو بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اس سے سخت لاؤ، پھر ایک کوڑا آیا جو سواری میں کام آیا تھا اور نرم ہو گیا تھا۔ آپ نے حکم کیا اس کوڑے سے مارنے کا۔ بعد اس کے فرمایا لوگوں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم باز رہو اللہ کی حدود سے۔ جو شخص اس قسم کا کوئی گناہ کرے تو چاہے کہ چھپا رہے، اللہ کے پردے میں چھپا رہے، اور جو بھی کھول دے گا اپنے پردے کو تو ہم موافق کتاب اللہ کی اس پر حد قائم کر دیں گے۔ مالک عن نافع ان صفیہ بنت ابی عبید اخبرته ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتي برجل قد وقع على جاریۃ بکرا فاحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن احسن فامر به ابو بکر فجلد الحد ثم نفي الى فدق۔ حضرت صفیہ بنت ابی عبید سے روایت ہے کہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو لائے جس نے ایک بکر یعنی کنواری لونڈی سے زنا کر کے اس کو حملہ کر دیا تھا۔ بعد اس کے زنا کا اقرار کیا اور وہ محسن شادی شدہ نہ تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حکم کیا اس کو کوڑے مارنے کا۔ اس کو حد پڑی، بعد اس کے نکال دیا گیا فدق کی طرف۔ فدق ایک موضوع ہے یعنی مدینہ سے 2 دن کی راہ پر، یعنی پھر آگے اسے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ قال مالک فی الذی یعترف علی نفسہ بالزنا ثم یرجع عن ذلک ویقول لم افعل۔ امام مالک علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جو شخص زنا کا اقرار کرے بعد اس کے منکر ہو جائے اور کہے کہ میں نے زنا نہیں کیا، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا لِشِينٍ يَذْكُرُهُ إِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ۔ بلکہ میں نے فلانا کام کیا، جیسے اپنی عورت سے حالت حیات میں جمع کیا، اس کو زنا سمجھا، تو اس پر حد نہ پڑے گی، کیونکہ حد پڑنے میں یا تو گواہ عادل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وذالک ان الحد الذی واللہ لا یؤخذ الا بأحد وجہین اما ببینۃ عادلۃ تثبت له علی صاحبها، یہاں تو کیا ہے عادل گواہ تو پھر اس پر حد ثابت ہوگی، وَإِمَّا بِإِطْرَافِ يُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، یا پھر یہ کہ وہ خود اعتراف کرے اور پھر اس پر کیا حد قائم کر دی جائے۔ فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ۔ قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا۔ اب کیا کہے کہ گواہ جس پر وہ قائم رہے حد پڑھنے تک، جب تک حد ہے تب تک وہ قائم ہے تو پھر تو حد جاری ہوگی۔ اور کہا امام مالک نے میں نے اپنے شہر کے عالموں کو اس
شہر کے عالموں کو اس پر پایا کہ غلام اگر زنا کرے تو وہ جلا وطن نہ کیے جائیں گے۔ آگے ہے جامع ما جاء فی حد الزنا، زنا کی حد میں مختلف احادیثیں جو ہیں وہ جمع ہوں گی یہاں۔ سب سے پہلی حدیث دیکھیں، مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابی ہریرہ و زید بن خالد الجہنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الامۃ اذا زنت ولم تحسن فقال ان زنت فجلدوها ثم ان زنت فجلدوها ثم ان زنت فجلدوها ثم بیعها ولو بظفیر۔ قال مالک قال ابن شہاب لا ادری ابعد الثالثة او الرابعة قال مالک والظفیر الحبل۔ اب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ لونڈی غیر محسنہ جب زنا کرے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ زنا کرے تو اس کو کوڑے مارو، پھر اگر زنا کرے تو پھر اس کو کوڑے مارو، پھر اگر زنا کرے تو پھر اس کو کوڑے مارو، ٹھیک ہے، پھر اگر زنا کرے تو پھر اس کو کوڑے مارو۔ بعد اس کے کہ چوتھی مرتبہ یا تیسری مرتبہ کے بعد آپ نے فرمایا بیچ ڈالو ایسی لونڈی کو اگرچہ ایک رسی کے عوض میں ہی کیوں نہ ہو، نہیں باز آ رہی تو پھر آگے اسے بیچ دو، یہ اس کا حال ہے، چاہے تھوڑی سی قیمت مل رہی ہے، رسی سے مراد یہ ہے کہ بالکل تھوڑی سی قیمت مل رہی ہے لیکن آپ اسے بیچ دو، آگے اپنی جان اسے چھڑواؤ۔ مالک عن نافع ان عبدا کان یقوم علی رقیق الحمص وانه استکرہ جاریۃ من ذلک الرقیق فوقع بها فجلدہ عمر بن الخطاب ونفعه ولم یجلد الولیدۃ لأنه استکرہہا۔ نافع سے روایت ہے کہ ایک غلام مقرر تھا ان غلام اور لونڈیوں پر جو خمس میں آئی تھی، اس نے انہیں غلام لونڈیوں میں سے ایک لونڈی سے زبردستی کیا ہے جمع کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس کو کوڑے مارے اور نکال دیا، اور لونڈی کو نہ مارا کیونکہ اس پر کیا ہوا تھا؟ جبر ہوا تھا، سختی کے حالت میں سے معافی تھی، اس لیے اس کو نہیں کوڑے مارے۔ مالک عن یحییٰ بن سعید ان سلیمان بن یسار اخبرہ ان عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعۃ المخزومی قال امرنی عمر بن الخطاب فی فتیۃ من قریش فجلدنا ولائد من ولائد الامارۃ 50 فی الزنا۔ حضرت عبداللہ بن عیاش سے روایت ہے کہ مجھ کو اور کئی جوانوں کو جو قریش کے تھے حضرت عمر نے حکم کیا حد مارنے کا، تو ہم نے لونڈیوں کو 50 کوڑے لگائے زنا میں، اور وہ لونڈیاں امارات یعنی بیت المال کی تھی۔ تو 50 اس لیے لگائے کیونکہ غلام اور لونڈیوں کے ہاتھ جو ہے وہ آزاد اور مرد کی بنسبت کیا ہے؟ نصف ہوتی ہے، اس وجہ سے انہیں 50 پیسے لگے۔ آگے ہے جی باب ما جاء فی المغتصبات، ٹھیک ہے، جس عورت کو کوئی چھین لے جائے اور جبراً اس سے جمع کرے، اس کا بیان غصب شدہ۔ قال مالک الامر عندنا فی المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استکرہت او تزوجت ان ذلك لا يقبل منها وان يقام على الحد الا ان يكون لها علامة مدعت من ذلك النکاح بینۃ او على ان استکرہت او جات تدمع ان كانت بکرا او استغاثت حتى اوتیت وہی علی ذلك الحال او ما اشبہ هذا من الامر الذي تبلغ فيه فضیحۃ نفسها۔ امام مالک نے فرمایا کہ اگر عورت حاملہ ہو جائے اور اس کا خاوند نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر وہ کہنے لگا کہ مجھ سے زبردستی کسی نے جمع کیا تھا یا میں نے نکاح کیا تھا، تو یہ قول اس کا قبول نہ کیا جائے گا، بلکہ حد جاری
بلکہ یہ کہ حد ماری جائے گی جب تک کہ اس نکاح پر گواہ نہ لائے. ان جو گواہی کی نکاح کریں اس کی گواہی ضروری ہے. یا اپنی مجبوری کا ثبوت نہ دے گواہوں سے، یا یہ کہ بکر کمالی ہو تو چلی آئے فریاد کرتی ہوئی اس حال میں کہ کیا ہے خون نکل رہا اس کی شرمگاہ سے، یہاں چلانے لگے یہاں تک کہ لوگ آ جائیں. بغیر ان باتوں کی اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور کیا ہے حد پڑے گی اس پر. قال فإن لم تأت في بشيء من هذا أقيم عليه الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. ٹھیک ہے، جس چیز کا بھی دعویٰ کر رہا ہے اگر اس پر کوئی یہ چیز نہیں کام کر رہی تو پھر کیا اس پر حد قائم. لیکن قال مالک والمکتسب لا تنکح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حیض. قال فإن ارتابت من حیضتها لم تنکح حتى تستبرئ نفسها من تلك الریبۃ. امام مالک نے فرمایا کہ جس وجہ سے زبردستی کوئی اجماع کرے تو وہ نکاح نہ کرے جب تک کہ اس کو 3 حیض نہ آ لے. اگر حمل کا شبہ ہو تو بھی نکاح نہ کرے جب تک یہ شبہ دور نہ ہو. یہ ہر چیز کلیئر نہ ہو جائے جب تک. ٹھیک ہے، اس لیے اس میں یہ باتیں ساری بتائیں گی کہ ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے. آگے ہے جی باب ما جاء فی القذف والنفی والتعریض. حد قذف کا اور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کا کیا ہے اس باب میں بیان کیا جائے گا. یہ عجیب باب ہے. مالک عن ابی الزناد انہ قال جلد عمر بن عبد العزیز عبدا فی فریۃ 80. قال ابو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحد جلد عبدا في فرية أكثر من 40. از ابو الزناد سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک غلام کو حد قذف کے 80 کوڑے لگائے. تو میں نے عبداللہ بن عامر سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر اور عثمان اور خلفاء کو ان کے بعد دیکھا کہ کسی نے غلام کو حد قذف میں 40 کوڑے سے زیادہ نہیں لگائے. ان 40 کوڑے نہیں لگائے. مالک عن زریق بن حکیم الایلی ان رجلا یقال له مصباح استعان بنا له فكأنه استبتع فلما جاء قال له يا زان فقال زريق فاستعاذني عليه فلما أردت أن أجلده قال ابنه والله لئن جلدته لا أبوأن على نفسي بزنا. فلما قال ذلك أشكل علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو والي يومئذ أذكر له ذلك. فكتب إلي عمر أن أجزي أفواه. قال زريق وكتبت إلى عمر بن العزيز أيضا أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبويه فقد هلك أو أحدهما. قال فكتب إلي عمر إن عفا فأجزي عفوه بنفسه وإن افتري على أبويه وقد هلك أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا. حضرت زریق بن حکیم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جس کا نام مصباح تھا اپنے بیٹے کو کسی کام کے واسطے بلایا. اس نے دیر کی. جب آیا تو مصباح نے کہا کہ ازانی اس لڑکے نے میرے پاس فریاد کی، میں نے اس کے باپ کو حد مارنی چاہی. تو وہ لڑکا بولا اگر تم میرے باپ کو کوڑوں سے مارو گے تو میں زنا کا اقرار کر لوں گا. میں یہ سن کر حیران ہوا اور اس مقدمے کا فیصلہ کرنا مجھ پر دشوار ہوا. تو میں نے عمر بن عبدالعزیز کو لکھا. وہ اس زمانے میں حاکم تھے مدینے کے، سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے. عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں لکھا کہ لڑکے کے عفو کو جائز رکھ، یعنی بیٹے نے اگر باپ کو حد معاف کر دی تو صحیح ہے. زریق نے کہا میں نے عمر بن عبدالعزیز کو یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو تہمت زنا کی لگائے یا اس کے ماں باپ اور ماں باپ اس کے مر گئے ہوں یا
تو اگر تو کیا ہے معاف کر دے تو درست ہے، لیکن اگر اس کے والدین کی کو جو ہے وہ تہمت کی زنا جو ہے وہ لگائے تو اس کو عفو کر دینا درست نہیں، جب کہ والدین مر گئے ہوں یا ان دو میں سے ایک مر گیا ہو اس کے والدین میں سے، بلکہ حد لگا اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے موافق، مگر جب بیٹا اپنے والدین کا حال چھپانے کے واسطے سے عفو کر دے تو یہ بھی کیا ہے درست ہے۔ آگے قال مالک، امام مالک علیہ الرحمہ یہاں سے ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وذالک ان یکون رجل المفترى علیہ یخاف ان کشف ذلک منہ ان تقوم علیہ بینۃ فاذا کان علی وصفت فجاز عفوہ، کہ یعنی اس کو خوف ہو اگر میں تہمت لگانے والے کو معاف نہ کروں گا تو والدین کا زنا گواہوں سے کیا ہے وہ ثابت ہو جائے گا، تو اس وجہ سے عفو کر دے تو وہ عفو کیا ہے وہ درست ہے۔ مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ انہ قال فی رجل قذف قوما جماعۃ انہ لیس علیہ الا حد واحد قال مالک فإن تفرقوا فلیس علیہ الا حد واحد۔ حضرت عروہ بن زبیر نے کہا کہ جو شخص بہت سے آدمی کو ایک ہی قول میں زنا کی تہمت لگائے، مثلا ان آدمی کو پکارے یا زانیوں، یوں کہے کہ تم سب زانی ہو، تو اس پر ایک ہی حد پڑے گی، یعنی صرف 80 کوڑے، ٹھیک ہے۔ قال مالک فإن تفرقوا فليس عليه الا حد واحد، لیکن امام مالک نے کہا اگر وہ لوگ جدا جدا ہو جائیں تو جب بھی ایک ہی حد پڑے گی، ٹھیک ہے۔ آگے مالک عن ابی الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثۃ بن نعمان الانصاری ثم من بنی نجاری ان امہ امرۃ بنت عبد الرحمن ان رجلین استبا فی زمان عمر بن الخطاب فقال احدهما للآخر واللہ ما ابی بزان ولا امی بزانیۃ، فاستشار فی ذلک عمر بن الخطاب قال فقال قائل مدح اباه وامه وقال آخر قد كان لأبيه وامه مدح غیر هذا نرى ان تجلده الحد فجلده عمر بن الخطاب حد 80۔ اور اس میں کیا ہے، از عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ دو مردوں نے گالی گلوچ کی حضرت عمر کے زمانے میں، ایک نے دوسرے سے کہا قسم خدا کہ میرا باپ تو بدکار نہ تھا نہ میری ماں بدکار تھی۔ حضرت عمر نے اس بات میں مشورہ کیا، ایک شخص بولا اس میں کیا برائی ہے، اس نے اپنے باپ اور ماں کی خوبیاں بیان کی، اور لوگوں نے کہا کیا اس کے باپ اور ماں کی صرف یہی خوبی تھی، ہمارے نزدیک اس کو حد قذف مارنی چاہیے۔ حضرت عمر نے اس کو حد قذف ماری اور اسے کتنے کوڑے لگائے، 80 کوڑے اسے لگائے۔ قال مالک لا حد عندنا الا فی نفی او قذف او تعریض یرا ان قائلہ انما اراد بذلک نفیا او قذفا فعلی من قال ذلك الحد تاما۔ قال مالک الامر عندنا انه اذا نفى رجلا من ابیہ فإن علیہ الحد وإن كانت ام الذی نفی مملوکۃ فإن علیہ الحد، کیونکہ اس کہنے سے خفیہ تان مقصود تھا، اور دوسرے پر کہ تیرا باپ بدکار تھا یا تیری ماں بدکار تھی۔ ابو حنیفہ اور شافعی ایسی صورت میں حد واجب نہیں ہوگی، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جب ایسا کہتے صورت میں حد واجب نہیں ہوگی۔ اور امام مالک نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک حد نہیں ہے مگر قذف میں یا نفی میں، نفی کہتے ہیں نسب دور کرنے کا، مثلاً یہ کہنا تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، یا تعریض میں یعنی اشارے کنائے میں کسی کو گالی دینا جیسے ابھی بیان ہوا، اور ان سب صورتوں میں حد پوری پر لازم آئے گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ تعریض سے نفی یا قذف مقصود ہونا معلوم ہو جائے۔ اور آخر میں فرمایا کہ ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ جب کوئی کسی کو اس کے باپ سے نفی کرے تو حد واجب۔
تو کیا ہے کہ اس سر میں جب کوئی کسی کو اس کے باپ سے نفی کرے تو حد واجب ہوگی، اگرچہ اس کی ماں لونڈی ہی کیوں نہ ہو۔ آخری باب ہے اس کتاب کا، کتاب مالا باب مالا حد فیہ، وہ باب جس میں حد نہیں ہے۔ قال مالک ان احسن ما سمع فی الامات یقع بها الرجل ولو فیها شرک انه لا یقام علیہ الحد وانه یلحق به الولد وتقوم علیہ الجاریۃ حین حملت فیؤتی شرکاؤہ حصاصهم من الثمن وتكون الجاریۃ له۔ امام مالک نے فرمایا کہ جو کوئی شریک مشترکہ لونڈی سے صحبت کرے تو اس پر حد نہیں ہے۔ اب جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نسب اسی سے لگایا جائے گا، اور لونڈی کی قیمت لگا کر باقی شریکوں کو ان کے حصے کے موافق ادا کرنی ہوگی، اور لونڈی پوری اسی کی ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک یہی کہتے ہیں حکم، پوری کی پوری جو اسی کی ہوگی۔ قال مالک وعلی ھذا الامر عندنا، یہ ہمارے نزدیک یہی حکم ہے۔ قال مالک فی الرجل یحل للرجل جاریۃ انہ ان اصابہ الذی حلت له قومت علیہ وما اصابها حملت او لم تحمل ودری عنہ الحد بذلک فإن حملت الحق به الولد۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنی لونڈی کسی کو مباح کر دے، یعنی اس سے جمع کرنے کی اجازت دے دے ہر چند، یہ درست نہیں، وہ شخص اس سے جمع کرے تو لونڈی کی قیمت دینی ہوگی، ہاں حاملہ ہو یا نہ ہو، لیکن حد نہ پڑے گی۔ اگر حاملہ ہو جائے تو لڑکی کا نسب اس سے ثابت کر دیں گے۔ قال مالک فی الرجل یقع علی جاریۃ ابنہ او ابنتہ، یہ ساری بات انه یدرع عنہ الحد وتقام علیہ الجاریۃ حملت او لم تحمل۔ امام مالک نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی یا بیٹے کی لونڈی سے جمع کرے تو حد نہ پڑے گی، لیکن لونڈی کی قیمت دینی ہوگی، حاملہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں۔ مالک عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجاریۃ لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي، فقال عمر لتأتيني بالبينة أو أرمينك بالحجارة، فقال فاعترفت امرأته أنها وهبت له۔ اس میں یہ کہ حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کی لونڈی کو سفر میں ساتھ لے کر نکلا، وہاں سے صحبت کی، عورت نے رشک کے مارے حضرت عمر سے کہہ دیا۔ حضرت عمر نے مرد سے پوچھا، وہ بولا کہ عورت نے اس لونڈی کو مجھے ہبا کر دیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، یہاں تو گواہ لا ہبا کے، نہیں تو تجھے رجم کروں گا۔ اس وقت عورت نے کہہ دیا، جو اس کی اپنی عورت تھی، کہ ہاں میں نے ہبا کر دیا تھا۔ عورت نے آخر میں کہہ دیا کہ میں نے ہبا کیا تھا۔ وَعَبْدُ الْعَوْفِي أَنَّ لَا يَدْرَ الْحَدُّ عَمَّنْ وَتِي جَارِتِ امْرَأَتِ وَعَلِي مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذْ قَالَ ظَنَنْتَ الْحِلَّ وَقَالَ أَحْمَدُ وَيَجْلِدُ الْمِئَةَ، 100 کھوڑوں کو بھیجیں گے۔ تو یہ ائمہ اربعہ کا آپس میں رائے ہے۔ کتاب الحدود ہماری یہاں تک کمپلیٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہم جو یہ کتاب السرقہ اس کی سیریز انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، کسی مسئلے کو آپ نے دریافت کرنا ہو تو کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔